السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہماری خواہش تھی کہ اس سال کے شروع میں ہم ایک آڈیو ویڈیو کا نیا سلسلہ شروع کریں اور جس کا آغاز اشعریہ مضامین قرآن تفصیل البیان فی مقاصد القرآن شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی کی کتاب سے کریں، لیکن اس آڈیو سے قبل ہم نے ایک عدد آڈیو ویڈیو مکاولی اور ان کی کتاب دی پرنس کے اوپر تشکیل دی ہے۔ آج ہم اشعریہ مضامین قرآن تفصیل البیان فی مقاصد القرآن پر آڈیو ویڈیو تشکیل دے رہے ہیں، لیکن یہ آڈیو تشکیل دینے سے قبل جب ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں پہلا عنوان افضال حق قریشی کے مضمون شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی کے متعلق تھا، تو اس لیے آج کی ویڈیو شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی کے تعارف پر مبنی ہوگی۔ افضل حق قریشی لکھتے ہیں، آپ حضرت امام رضا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا خاندان عہد عالمگیری میں ہندوستان آیا اور جگادری ضلع امبالہ کے قریب آباد ہو گیا۔ 2-3 نسلیں وہیں مقیم رہی۔ آخر ایک بزرگ میر ہاشم علی دیوبند میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے بھانجے میر ستار علی نواب بہادر گڑھ کے مدار المہام مقرر ہوئے۔ انہی میر ستار علی کے صاحبزادے سید ذوالفقار علی تھے، جو سید ممتاز علی کے والد تھے۔ سید ذوالفقار علی ادب فارسی میں امام بخش سہبائی کے شاگرد تھے۔ عربی سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے پڑھی۔ شملہ میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس، گجرات میں سر رشتہ دار اور راولپنڈی میں تحصیلدار رہنے کے بعد ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر مقرر ہوئے اور پنجاب کے متعدد اضلاع میں مقیم رہے۔ سید ممتاز علی 27 ستمبر 1860 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ اتفاق سے یہ دن عید میلاد النبی کا تھا۔ میلاد النبی کے دن ولادت ہوئی۔ عمر بھر تحریک میلاد کی اشاعت کرتے رہے اور عید میلاد والے ہی کے اگلے دن انتقال ہو گیا۔ آپ کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز 5 برس کی عمر میں ہوا۔ دیوبند میں سید عبداللہ شاہ عرف منّ شاہ کے مکتب میں پارہ اماں، خالق باری اور کریمہ کا درس مکمل کیا۔ بعد ازاں والد نے راولپنڈی بلا لیا۔ یہاں آپ نے عربی صرف و نحو، فقہ و منطق اور فارسی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ 1873 میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دیوبند جا کر آپ نے دارالعلوم میں داخل ہوا۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا سید احمد دہلوی، ملا محمود دیوبندی اور مولانا محمد صدیق کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ اس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی بقید حیات تھے۔ آپ نے ان کی صحبت سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا۔ اسی زمانے میں شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی دارالعلوم میں زیر تعلیم تھے۔ سید ممتاز علی ان کے ہم سبق اور ہم جماعت رہے اور دونوں بزرگوں میں آخر دم تک محبت کا رشتہ نہایت استوار رہا۔ اسی اثنا میں آپ کے والد فیروزپور میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو فیروزپور بلوا لیا۔ 1874 میں اتالیق کی مدد سے آپ نے انگریزی پڑھنا شروع کی۔ 2 سال کی
قلیل مدت میں آپ نے مڈل اسکول کا امتحان پاس کر لیا۔ 1876 میں گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور میں داخلہ لیا، وہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ یہیں شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے والد اور آزاد کے والد مولوی محمد باقر کا گہرا دوستانہ تھا۔ آپ دونوں کے صاحبزادوں میں بھی پرخلوص تعلقات قائم ہو گئے، جو آزاد کے انتقال تک قائم رہے۔ 1884 میں BA کا امتحان دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 1887 میں BA کا ارادہ ترک کر کے انڈین سول سروس کا امتحان دیا، مگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی سال چیف کورٹ لاہور میں بحیثیت مترجم ملازمت اختیار کر لی۔ 1888 میں آپ کی شادی بھی ہو گئی، لیکن 1891 میں علالت کی بنا پر ملازمت سے مستعفی ہونا پڑا۔ آپ کی بیماری کے مندرجہ ذیل خبر ہفتہ سر مور گزٹ نہان میں مولوی سید ممتاز علی کی بیماری کے عنوان سے شائع ہوئی۔ ہم نہایت افسوس اور دلی رنج سے اس بات کو لکھتے ہیں کہ مولوی سید ممتاز علی صاحب مترجم چیف کورٹ پنجاب نہایت سخت بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی تھی، مگر شکر کا مقام ہے کہ اب ان کی حالت روبہ صحت ہے اور یقین ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو صحت عاجل اور شفائے کامل بخشے گا۔ صاحب موصوف تو اب تک نہایت مایوسی کی باتیں کرتے رہے ہیں، مگر خداوند کریم کی بخشش سے امید ہے کہ ہماری قوم کو کوئی ایسا صدمہ نہ پہنچا دے گا جس کے واسطے وہ اپنے آپ کو تیار ظاہر کرتے ہیں۔ یہ عالم اور نوجوان سید ہماری ہزاروں قومی آرزوؤں کا مرکز ہیں اور خدا ان کا حافظ و ناصر ہوگا۔ 1894 میں ایک سرکاری ملازمت کے حصول میں انہیں کامیابی ہوئی۔ غالباً یہ ملازمت بھی حسب منشا نہ تھی، اسی لیے سال بھر سے زیادہ نہ چلی۔ اب ملازمت کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور خانہ نشین ہو گئے۔ 1896 کے اوائل میں اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ 1897 میں سید احمد شفیع ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کی صاحبزادی محمدی بیگم سے عقد ثانی ہوا۔ اس خاتون نے آپ کے اس ارادے کو بہت تقویت دی کہ عورتوں کی تعلیم اور تہذیب کے لیے ایک زنانہ اخبار جاری کیا جائے۔ چنانچہ 1898 میں رفع عام کے نام سے ایک مطبعہ، دارالاشاعت پنجاب کے نام سے ایک مکتبہ اور تہذیب نسواں کے نام سے زنانہ اخبار جاری کیا۔ 1902 میں 15 روزہ رسالہ تالیف و اشاعت کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالے نے اقبال کے اہل زبان کے ساتھ معرکے میں اقبال کا بھرپور دفاع کیا۔ 1904 میں مشیر مادر جاری کیا۔ 3 نومبر 1908 کو محمدی بیگم بھی فوت ہو گئی۔ 1909 میں آپ نے بچوں کے لیے پھول جاری کیا۔ علمی اور تعلیمی خدمات کے باعث 1934 میں حکومت کی طرف سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اس کے ایک سال بعد 15 جون 1935 کو 11 بجے شب حرکت قلب بند ہو جانے سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیوبند کے آبائی قبرستان میں دفن کیے گئے۔ مولانا غلام رسول مہر نے آپ کی وفات پر اداریہ تحریر کیا، جس میں لکھا: سر سید احمد خان، محسن الملک، وقار الملک، شبلی، حاری، آزاد، نذیر احمد، ذکا اللہ شرر ہندوستان میں علم و ادب اور شعر اور ترقی و تمدن کے جلیل القدر علم بردار تھے۔ افسوس
کہ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے۔ اس بزم شبانہ کی یادگار مولانا سید ممتاز علی باقی تھے۔ آخر 15 جون کو وہ بھی واصل رفیق اعلیٰ ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب محفل بالکل سونی ہے اور زندہ دل پیران کہن میں سے کوئی باقی نہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو علوم جدیدہ سے جتنا شغف اور تعلیم انگریزی کا جتنا بھی شوق ہے، وہ سب کا سب سر سید کی سفید و مبارک تحریک کا نتیجہ ہے۔ اور پشاور سے لے کر راس کماری تک جتنے مسلمان خاندانوں کی عورتیں اور لڑکیاں معمولی شد بدھ رکھتی ہیں یا اعلیٰ تعلیم پا چکی ہیں یا پا رہی ہیں، وہ سب بلا مبالغہ شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی کے شرمندہ احسان ہیں، جنہوں نے اپنی ساری عمر تعلیم و تہذیب نسواں کی نظر کر دی۔ مولانا کا علم و فضل، آپ کی اثبات رائے، دیانت و فکر اور پابندی وضع کا پایہ اس قدر بلند تھا کہ اگر وہ اپنے محدود دائرۂ عمل سے نکل کر قوم کی سیاسی و مذہبی رہنمائی کرتے تو ملک کے بہترین رہبروں کی صف اول میں ہوتے، لیکن قوم کے نصف بہتر کی تعلیم و تہذیب مدت دراز تک معرض التوا میں پڑ جاتی، کیونکہ اس دائرے میں بھی مولانا کا نعم البدل دستیاب ہونا بے حد دشوار تھا۔ آپ 1877 میں 10ویں جماعت کے طالب علم تھے کہ اسلام کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو گئے۔ اپنے انگریزی کے بنگالی استاد بابو چندر ناتھ متر کے کہنے پر سر سید کو ایک مفصل خط لکھا۔ سر سید سے خط و کتابت کے نتیجے میں آپ کے تمام شکوک رفع ہو گئے اور سر سید آپ کے ذوق علمی اور قرآن فہمی سے اس قدر قائل ہو گئے کہ اپنی تفسیر میں جہاں کوئی دقت و اشکال پیدا ہوتی، وہاں آپ سے مشورہ کیے بغیر آگے نہ بڑھتے۔ سر سید آپ کے مداح تھے اور آپ کے بارے میں نیک خواہشات رکھتے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، میں آپ کی عنایت اور محبت کا ہمیشہ شکر گزار ہوں اور آپ سے ایک خاص محبت اس خیال پہ رکھتا ہوں کہ مجھ کو آپ سے قوی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ خدا آپ کو زندہ رکھے اور بوڑھا کرے اور میرا جو خیال آپ کی نسبت ہے اس کو پورا کرے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، شکر خدا کہ ہماری قوم میں تم سا نوجوان لائق پیدا ہوا، خدا تم کو زندہ و سلامت رکھے۔ جو بات خدا نے ہم کو داڑھی سفید ہونے کے بعد دی، وہ خدا نے تم کو اس عمر میں دی کہ شاید ابھی پوری داڑھی بھی نہ نکلی ہوگی۔ خدا تم کو زندہ رکھے اور جیسی ہم کو امید تمہاری ذات سے قوم کی بھلائی کی ہے، خدا اس کو پورا کرے۔ سر سید اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کا تہذیب الاخلاق سید ممتاز علی اپنے اتمام سے لاہور سے جاری کریں۔ سر سید خطوط میں آپ کو محبی و مکرمی اور محبی اور مشفقی کہہ کر مخاطب کرتے۔ آپ کے نام سر سید کے خطوط کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ شبلی سے بھی آپ کے مخلصانہ تعلقات تھے اور وہ بھی آپ کی علمیت اور قابلیت کے مداح تھے۔ شبلی خطوط میں آپ کو اخ المعظم اور جناب من کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان کی خواہش رہی کہ اپنے تصنیفی کاموں میں آپ کو اپنے ساتھ شریک بنائیں۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر کوئی تصنیف کریں تو بہت کام کی ہو۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، میں ایک سلسلہ تصنیف مشترکہ چھیڑنا چاہتا ہوں جس میں آپ کو ایک مقصد یا پارٹ لینا تھا۔ آپ کی کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس
سلسلے کو کسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں اور آپ کو معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ ہم کن موضوعات پر آڈیو ویڈیو تشکیل دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ دوستو، اب اسی مضمون کے اندر محمد حسین آزاد، مولانا غلام رسول مہر، سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی کا بھی ذکر آیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے متعلق بھی ہم آڈیو اور ویڈیو تشکیل دیں اور جس میں ان کے کارناموں کا اور ذکر کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی ان موضوعات پر بھی ویڈیو تشکیل دیں۔ شکریہ۔